کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کے احکامات کو بالکل سرسری طور پہ لے رہے ہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لے ہی نہیں رہے ہیں؟ ورنہ انسان تو اتنا باشعور اور فکر مند ہے کہ وہ کسی بھی کام کو ذرا سی بھی سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے تو اسے وہ پائے تکمیل تک پہنچا کے رہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہمیں قدر ہوتی تو پھر ہم اس کا حقیقی شکر ادا کرنے کا حق ادا کرتے اور کوشش کرتے کہ ہماری زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزرے جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں 18,000 قسم کی مخلوقات سے بچا کر کے اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا، بہترین ڈھانچے میں۔ قرآن کریم میں تعریف بھی کی گئی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن جو سب سے بڑا ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارے باس کا بھی بادشاہ ہے، جو ہمارا بھی بادشاہ ہے، پورے کائنات کا بادشاہ ہے، جب اس کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ کے دوسرے مخلوقات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، یہ تینوں چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آخری نبی کے آخری امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے، پھر بھی ہماری زندگی اس طرح سے نہیں گزر پا رہی ہے جس طرح سے گزرنی چاہیے، جس نہج پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، جس نہج پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس نہج پہ زندگی نہیں گزر پا رہی ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے اور ہم کہاں چوک رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کے احکامات کو بالکل سرسری طور پہ لے رہے ہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ لے ہی نہیں رہے ہیں؟ ورنہ انسان تو اتنا باشعور اور فکر مند ہے کہ وہ کسی بھی کام کو ذرا سی بھی سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے تو اسے وہ پائے تکمیل تک پہنچا کے رہتا ہے۔ بڑے سے بڑے کام کو انسان انجام دے دیتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے پوری طرح سے تیار اور سنجیدہ ہوتا ہے اور محنت مشقت کر کے مجاہدہ کر کے اس کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں ایک بچہ ہے، وہ پڑھائی میں اگر بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے تو وہ اپنے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بزنس میں آ جاتا ہے، وہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے بزنس کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، پھر وہ ترقی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے قریب تک آس پاس کے کوئی بھی لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، بہترین عقل سے ہمیں نوازا ہے، بہترین سوچ و فہم سے ہمیں اللہ نے نوازا ہے۔ ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہمیں قدر ہوتی تو پھر ہم اس کا حقیقی شکر ادا کرنے کا حق ادا کرتے اور کوشش کرتے کہ ہماری زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزرے جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پیر دیے، سوچنے کے لیے عقل دی، ہمیں 18,000 قسم کی مخلوقات سے بچا کر کے اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا، بہترین ڈھانچے میں۔ قرآن کریم میں تعریف بھی کی گئی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں تیار کیا۔ انسان کے طرح پورے دنیا کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے، طاقتور انسان سے زیادہ ہے، ہزاروں گنا زیادہ ہے، لیکن انسان اسے اپنے عقل کے بنیاد پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے سے ہزاروں گنا طاقتور چیزوں کو بھی وہ اپنے تابع کر لیتا ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے اور دنیا میں اتنی زیادہ ترقیات ہو رہی ہے، یہ سارا کا سارا کریڈٹ انسانوں کے اوپر جاتا ہے۔ انسان نے اپنے فلاح بہبود کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔
لیکن جو ہمارا اصل مقصد ہے، جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہوگا، وہاں کے لیے ہم تیاری نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے کرنی چاہیے۔ ایک بات میں نے 2-3 ہفتے پہلے بتائی تھی کہ ہم جو انسان ہیں، ہمارے اندر ایک کوالٹی یہ ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کام کو کرتے ہیں جس کام کو عقل ہماری تسلیم کرتی ہے، اور جس کام کو اگر ہماری عقل تسلیم نہیں کرے، کوئی کتنا بھی پریشر ڈال لے، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، یا اگر کر بھی لے تو پھر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک فطری بات ہے کہ ہمیں بتایا گیا بچپن سے کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بڑا سے بڑا معتبر شخص بھی ہمیں کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے، تو ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ فطری بات ہے، یہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے، اور فطری چیزوں پہ انسان بھاگتا ہے۔ اب ہم انسان جتنے بھی ہیں، ہم لوگ کہیں نہ کہیں راحت اور آرام طلب کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ ہمیں راحت سکون کی زندگی ملے، ہماری جو زندگی ہو وہ بالکل ایک ایسی ہو کہ ہماری زندگی میں دشواریاں پریشانیاں نہ ہو، اور ایک بہترین زندگی ہم گزاریں۔ لیکن پھر بھی دشواری پریشانیاں آتی ہیں، وہ آتے رہتی ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی زیادہ امیر ہو جائے، ہر طرح سے طاقتور ہو جائے، لیکن بیماریاں اور جو ساری چیزیں ہیں وہ اس کو آتی ہی رہتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کی راحت اور سکون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مل کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کیا ہماری یہ سوچ غلط ہے؟ نہیں، کہ ہماری سوچ غلط نہیں ہے، ہماری سوچ اپنے جگہ صحیح ہے، لیکن ہم جہاں وہ چیز تلاش کر رہے ہیں وہ جگہ غلط ہے۔ دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون اور آرام نہیں ملے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ انسان کی جو عقل ہے وہ فطرت کے تحت کام کر رہی ہے، تو کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ سکون اور آرام ملے گا، وہ جنت میں، وہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمیں وہاں کی تیاری کرنی تھی کہ وہاں پہ کس طرح سے ہم ہمیشہ آرام سے رہیں، اس کی تیاری ہمیں یہاں پہ کرنی تھی۔ لیکن ہم دنیا کے تھوڑے سے وقت کے آرام اور سکون کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ دی ہے، اس کا ہم اسی طرح استعمال کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ انسان ہر مخلوق کے، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی اگر اس کے اوپر احسان جتاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، تو وہ اس کا احسان مند رہتا ہے، اس کا شکر گزار رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ اپنے باس کے پرتی ہو یا اپنے مالک کے پرتی ہو یا کسی کے بھی ہو، وہ جس کے ماتحت رہتا ہے وہ اس کا حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں اور میں اس کے مطابق کام کروں۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ مستری کے اندر جو لیبر کام کرتا ہے وہ اس کے ماتحت کام کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ہمارا بادشاہ ہے، جس نے، جو ہمارے باس کا بھی بادشاہ ہے، جو ہمارا بھی بادشاہ ہے، پورے کائنات کا بادشاہ ہے، جب اس کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ کے دوسرے مخلوقات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جب اپنے سے تھوڑے سے اوپر والے کی بات کو اگر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو جو سب سے بڑا ہے اس کی بات کو ہمیں کتنی ماننی چاہیے۔ جو سب سے بڑا ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا ہے، تقدیر کے سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے بیمار رکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں تندرست رکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے غریب رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے امیر بنا سکتا ہے۔ ہر طرح کی چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، تو ہم پھر اس کے حکم کو پھر اس طرح سے نہیں مان پا رہے جس طرح سے ہم اس کے دوسرے مخلوقات کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک کی حقیقی کی بات کو سب سے پہلے مانیں، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا معراج ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ مومن اور کافر کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ نماز ہی ہے، کہ ایک مومن اور ایک کافر کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ نماز کی ہے، کہ بندہ اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے بڑے بڑے گناہوں کو کروا لیتا ہے۔
نماز بھی پھر اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سے اللہ کا حکم ہے. ایسا نہیں کہ بس ہم آئے اور پڑھ لیے. کوئی بندہ نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتا ہے، یہ الگ سی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بندہ نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتا ہے تو پھر ہم پڑھ کے کیا کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ جانتا ہے، رب جانتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کارخانے میں کام کرنے جاتا ہے اور اس کے گھر اور کارخانے کے درمیان 5 نہریں ہوں اور وہ ہر نہر سے غسل کرتا ہوا جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا گمان کریں گے کہ وہ جب اپنے گھر واپس آئے گا تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل گرد و غبار باقی رہیں گے؟ یقینی بات ہے نہیں رہے گا. تو اسی طرح سے نماز کا حال ہے. بندہ فجر کی نماز پڑھا اور اس نے پھر اس سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، توبہ استغفار کرے گا، پھر اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اگر انسان ہے فطری تقاضا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جائے، پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا، پھر اس کے گناہ دھل جائیں گے. لیکن کوئی بندہ ادھر آئے ہی نہیں ہو اور ادھر اس کی زندگی صرف گناہوں میں گزرے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے نماز سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم سب عزم کریں، عہد کریں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرے، اور ان احکامات میں سب سے پہلے ہماری نمازوں کی پابندی ہے. ہم سب کریں گے انشاءاللہ. بس ایک آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جیسا میں نے کہا تھا کہ رجب کے روزے کے بارے میں کہ رمضان سے جو یہ 2 مہینہ پہلے جو یہ روزہ ہے، اس میں کوئی متعین وقت نہیں ہے کہ 27 کی تاریخ کو رکھنا ہے یا 2 روزہ رکھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس پورے مہینے کے اندر جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی متعین دن یا تاریخ مقرر نہیں ہے جو ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ 27 تاریخ کو رکھنی چاہیے یا 2-3 دن ایسا ہے کہیں کہیں. تو ایسا نہیں ہے، جب جب موقع ملے اس پورے مہینے کے اندر 2 روزہ 3 روزہ اپنے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں. تو بس یہی بات مجھے آخری میں کہنی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان باتوں پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.